میری طرف سے آپ سب لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے جلالی نام میں سلام پہنچے، اور آج میں صلیب کے بارے، ایسٹر کے بارے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کس مقام پر مصلوب ہوئے۔ خداوند یسوع مسیح زندہ ہے، بلکہ ابدالآباد وہ زندہ رہنے والی ہستی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یسوع گلگتہ کی پہاڑی پر مصلوب ہوئے، کچھ لوگ کہتے ہیں یسوع کھوپڑی کی پہاڑی پر مصلوب ہوئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کلوری کی پہاڑی پر۔ تو آج میں آپ کے سامنے حقیقی طور پر نشاندہی کرنا چاہتا ہوں یسوع جس جگہ پر مصلوب ہوا۔ یوحنا کی انجیل 19 باب اس کی 41 آیت میرے سامنے کریں۔ اور جس جگہ وہ مصلوب ہوا وہاں ایک باغ تھا، اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی نہ رکھا گیا تھا۔ یسوع جس جگہ پر مصلوب ہوا وہاں کیا تھا؟ ایک یہ باغ زیتون کے پہاڑ پر ہے۔ یہ زیتون کا پہاڑ سطح سمندر سے 2600 فٹ کی بلندی پر ہے، اور اسی پہاڑ پر قدرون کا نالہ ہے، اسی پہاڑ پر گتسمنی کا باغ ہے جہاں پر یسوع کو مصلوب کیا گیا، اور اسی گتسمنی باغ کے اندر ہی یسوع کی رہائش تھی۔ گتسمنی باغ کے اندر ہی یسوع اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے تھے، اور یسوع گتسمنی باغ کے باہر ہی مصلوب ہوا اور گتسمنی باغ کے اندر ہی دفن ہوا، اور تین دن رات یسوع گتسمنی باغ کے اندر رہے، اور 3 دن تک یسوع مردوں میں منادی کرتے رہے، اور وہ کہاں رہے؟ گتسمنی باغ کے اندر۔ یسایہ نبی نے یسایہ کتاب 22 باب 16 میں لکھا ہے کہ مسیح کے پیدا ہونے سے 712 سال پہلے پیشن گوئی کی کہ یسوع کی قبر ایک چٹان میں ہوگی، یسوع کی قبر ایک بلندی پر ہوگی، یسوع کی قبر یسوع کے مرنے سے پہلے نکلی ہوگی، اور یسوع کی قبر زیتون کے پہاڑ پر ہوگی۔ تو وہ جب ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل 27 باب اس کی 59 آیت میں، تو بائبل میں لکھا جب یسوع کو مصلوب کیا گیا تو یسوع کی قبر اس کے مرنے سے پہلے نکلی تھی، اور وہ قبر یوسف کی تھی، اور یوسف وہ یسوع کا شاگرد تھا جس کی قبر کے اندر یسوع کو رکھا گیا، اور اس قبر کی نشاندہی یسایہ نبی نے کی 712 سال پہلے۔ اسی طرح آج یسوع کے بارے ہم دیکھیں گے کہ ایوب نبی نے یسوع کے پیدا ہونے سے 1520 سال پہلے دیکھا کہ یسوع کی قبر پر 3 دن پہرا دیا جائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، جب یسوع کو مصلوب کیا گیا تو 3 دن تک یسوع کی قبر پر پہرا دیا گیا۔ متی کی انجیل 27 باب 65 آیت میں لکھا ہے، پلاطوس نے کہا جاؤ تمہارے پاس پہرے والے ہیں، جہاں ہو سکتا ہے یسوع کی قبر کی رکھوالی کرو، نگہبانی کرو۔ تو 3 دن تک یسوع کی قبر پر پہرا دیا گیا۔ اس پہرے کی پیشن گوئی کس نے کی؟ ایوب نے۔ کتنی دیر پہلے کی؟ 1520 برس پہلے، کہ یسوع کی قبر پر پہرا دیا گیا، اور یسوع کی قبر زیتون کے پہاڑ پر تھی اور گتسمنی باغ کے اندر تھی۔ اسی طرح ہم چند باتیں دیکھیں گے کہ یسایہ نبی اس کے بعد 698 سال پہلے مسیح کے پیدا ہونے سے دیکھ رہا ہے کہ یسوع کو لوگ مصلوب کریں گے۔ یسایہ 53 باب 5ویں آیت دیکھیں، یسوع کو لوگ مصلوب کریں گے، یسوع کے بدن پر ہماری بدکاری لاتی جائے گی، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا
اور ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکاری اس پر لاد دی۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال اترنے والے کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ ایسا ہی ہوا کہ یہ 698 سال مسیح کے پیدا ہونے سے پہلے یشاع نبی روبرو دیکھ رہا ہے کہ یسوع کو لوگ ایسے پکڑ کر لے جائیں گے جیسے بھیڑ کو ذبح کرنے کے لیے کسائی لے جاتا ہے۔ وہ خاموش رہے گا، وہ اپنا منہ نہ کھولے گا۔ تو ایسا ہی ہوا۔ اسی حوالے کو حبشی کھوجا اعمال کی کتاب 8 باب 26 سے 32 تک پڑھتا ہے، وہ سمجھ نہیں رہا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ ہر روز پڑھتا ہے۔ ایک دن روح نے کہا فلپس سے جا اس کے پاس بیٹھ، اس سے پوچھ کہ جو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے۔ اس نے کہا میں پڑھتا تو ہر روز ہوں لیکن سمجھتا نہیں۔ تو روح نے بتایا جو تو پڑھتا ہے یہ یسایہ نبی کی پیشن گوئی پڑھ رہا ہے، جو یسایہ نبی نے مسیح کے پیدا ہونے سے 698 سال پہلے لکھی۔ تو آج یسایہ کی کتاب 50 باب اس کی 6 آیت میرے سامنے آپ پڑھیں گے شراف صاحب۔ میں نے اپنی پیٹ پیٹنے والوں کے اور اپنی داڑھی نوچنے والوں کے حوالہ کی۔ میں نے اپنا منہ رسوائی سے اور تھوک سے نہیں چھپایا، پر خدا میری حمایت کرے گا اور اس لیے میں شرمندہ نہ ہوں گا۔ یسوع کے بارے یسایہ نبی یہ بیان کر رہا ہے کہ یسوع کو جب لوگ پکڑیں گے، صلیب پر لے جائیں گے تو یسوع کے منہ پر تھوکیں گے، یسوع کو مکے ماریں گے، یسوع کی داڑھی نوچیں گے، لیکن یسوع خاموش رہے گا۔ یسوع خاموش رہے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، یسوع کی کمر پر لوگوں نے کوڑے مارے، یسوع کی داڑھی نوچی، یسوع کے منہ پر تھوکا۔ تو آج میں چند باتیں خدا کے کلام میں سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یسایہ کی کتاب 53 باب اس کی 12ویں آیت، یسایہ نبی نے 698 سال مسیح کے پیدا ہونے سے یہ بھی کہا کہ یسوع سب کی خطا معاف کر دے گا۔ اسی لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال روز آوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈھیل دی اور وہ خطاکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطاکاروں کی شفاعت کی۔ کیا کہ یسوع کیا کہا ہے؟ باپ ان کو۔ تو یہ کیوں یسوع نے ساری دنیا کے گناہ معاف کر دیے؟ یسایہ نبی نے 698 سال مسیح کے پیدا ہونے سے پہلے یہ بتایا تھا۔ اسی طرح داؤد نبی کہتا ہے، زبور 22 اس کی پہلی آیت میرے ساتھ نکال لیں، تو داؤد نبی ایلت حشر کے راگ پر ایک گیت گا رہا ہے۔ تو وہ گیت مسیح کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے گا رہا ہے۔ وہ کیا گا رہا ہے؟ ہاں جی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اسی گیت میں چوتھا کلمہ بیان کر رہا ہے کہ یسوع جب صلیب پر جائے گا تو چوتھا کلمہ بیان کرے گا اور یسوع کہے گا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو جب ہم متی کی انجیل دیکھتے ہیں 27 باب اس کی 46 آیت میں، تو اسی طرح یہ ساری پیشن گوئی پوری ہوتی ہے جو داؤد نبی نے مسیح کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے کہی۔ اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دی؟ کیوں ایسا ہوا کہ یہ پیشن گوئی داؤد نبی نے مسیح کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے کہی کہ یسوع جب صلیب پر جائے گا اور یہ چوتھا کلمہ ادا کرے گا اور کہے گا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اس کی 7ویں آیت پڑھیں گے۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی
اور منہ نہ کھولا، جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والے کے سامنے بے زبان ہے۔ تو ایسا ہی ہوا نا، ہم نے اس بات کو پرکھنا ہے۔ زبور 22 اس کی 16، 17، 18 دیکھنی ہے کہ زبور نبیس داؤد نبی ایک راگ ہے جس کو ایلت حشر کے سر پر گایا جاتا ہے، یہ اونچی آواز کا راگ ہے۔ اس راگ میں گیت گا رہا ہے، اسی راگ میں یسوع کی پیشگوئی کر رہا ہے۔ ہاں جی۔ کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے، بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہے، وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں، میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں، وہ مجھے تاکتے اور گھورتے ہیں، وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر کرا ڈالتے ہیں۔ ابھی تو یسوع پیدا نہیں ہوا۔ داؤد نبی یسوع کے پیدا ہونے سے اور یسوع کو پکڑوانے والے سپاہیوں کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے پیشگوئی کر رہا ہے کہ یسوع کو لوگ پکڑ لیں گے، اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھوکیں گے، اس کے کپڑوں کے 4 حصے کریں گے اور اس کی پوشاک پر کرا ڈالیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ یوحنا کی انجیل 19 باب 23 اور 24 آیت میں دیکھیں تو یہ ایسا ہی ہوا جیسا لکھا تھا۔ جب سپاہی یسوع کو مصلوب کر چکے تو اس کے کپڑے لے کر 4 حصے کیے، ہر سپاہی کے لیے 1 حصہ، اور اس کا کرتا بھی لیا۔ یہ کرتا بن سلا سراسر بنا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے آپس میں کہا کہ اسے پھاڑے نہیں بلکہ اس پر کرا ڈالیں تاکہ معلوم ہو کہ کس کا نکلتا ہے۔ داؤد نبی کیا دیکھ رہا کہ یسوع کے کپڑوں کے 4 حصے 4 سپاہیوں نے کیے، یسوع کی پوشاک پر کرا ڈالا گیا۔ یہ سارا انتظام، یہ سارا نظام یسوع کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے ہو رہا ہے۔ اور جیسے یوحنا کی انجیل 19 باب 23 اور 24 آیت میں آپ نے پڑھا نا، تو ایسے ہی ہوا۔ یسوع کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلا داؤد نبی ایک اور پیشگوئی کرتا ہے۔ زبور 34 اس کی 20ویں آیت میرے سامنے نکالیں تو وہ کہتا ہے کہ یسوع جب صلیب پر جائے گا تو اس کی کوئی ہڈی توڑی نہ جائے گی۔ 2 ڈاکو ساتھ ہوں گے، پہلے ڈاکو کی ہڈی توڑی جائے گی، دوسرے لیکن یسوع کی کوئی ہڈی توڑی نہیں جائے گی۔ وہ اس کی سب ہڈیوں کو محفوظ رکھتا ہے، ان میں سے ایک بھی توڑی نہ ہی جاتی۔ یسوع کیا کرتا ہے؟ اپنے باپ کے تابع رہتا ہے، تو باپ نے یسوع کو محفوظ رکھا۔ جب یسوع صلیب پر تھا تو 2 ڈاکو بھی ساتھ تھے۔ یوحنا کی انجیل 19 باب 32۔ جب یسوع صلیب پر تھا تو 2 ڈاکو بھی ساتھ تھے۔ جب دیکھا انہوں نے یسوع مر چکا ہے، انہوں نے پہلے ڈاکو کی ہڈیاں توڑ دی، دوسرے ڈاکو کی ہڈیاں توڑ دی۔ جب یسوع کے پاس آئے انہوں نے کہا یسوع کی کوئی ہڈی توڑی نہ جائے گی، تو زبور میں لکھا ہے۔ پس سپاہیوں نے آ کر پہلے اور دوسرے شخص کی ٹانگیں توڑ دیں جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑی، مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور اس میں سے خون اور پانی بہہ نکلا۔ جس نے یہ دیکھا ہے اسی نے گواہی دی ہے، اور اس کی گواہی سچی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے تاکہ تم بھی مان لاؤ۔ یہ باتیں اسی لیے ہوئیں کہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی کوئی ہڈی توڑی نہ اس بات سے یسوع کی کوئی ہڈی توڑی نہ گئی کہ یسوع کے پیدا ہونے سے، یسوع کے مصلوب ہونے سے 1000 سال پہلے داؤد نبی نے کہا تھا یسوع کے ساتھ 2 ڈاکو ہوں گے، پہلے ڈاکو کی ہڈیاں توڑی جائیں گی، دوسرے ڈاکو کی ہڈیاں توڑی جائیں گی، لیکن یسوع کی کوئی ہڈی توڑی نہ جائے گی۔ یہ سارا ماجرا زیتون کے پہاڑ پر ہوا، یہ سارا ماجرا گتسمنی باغ کے پاس ہوا۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں
यस्सु की कब्र जैतून के पहाड़ पर थी, गतसमनी बाग के अंदर थी। ये यशायाह नबी ने 712 साल पहले देखी। यस्सु को दफन किसने किया? यस्सु का जनाजा किसने पढ़ा? यस्सु कौन सी जगह पर मसलूब हुए? कुछ लोगों का अंदाजा है कोई कलवरी की पहाड़ी पर, कुछ लोगों का ख्याल है गलगत्ता की पहाड़ी पर, लेकिन जो बाइबल में लिखा है जहां पर यस्सु मसलूब हुआ वहां एक बाग था और उसी बाग के अंदर यस्सु की कब्र थी। मत्ती की इंजील 27 बाब 59 और 60 पढ़ेंगे। और यूसुफ ने लाश को लेकर साफ महीन चादर में लपेटा और अपनी नई कब्र में जो उसने चट्टान में खुदवाई थी रखा। फिर वो शख्स बड़े नहीं, किसने दफनाया यीशु को? यूसुफ। कब्र किसकी थी? यूसुफ। यूसुफ भी एक यीशु का शागिर्द था जिसने यीशु की लाश मांगी पिलातुस से। यूहन्ना की इंजील 19 बाब इसकी 38 आयत मेरे सामने कर दें। उन बातों के बाद अरमतिया के रहने वाले यूसुफ ने, जो यीशु का शागिर्द था लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातुस से इजाजत चाही कि यीशु की लाश ले जाए। पिलातुस ने इजाजत दी, बस वो आकर उसकी लाश ले गया। और निकोदेमुस भी आया जो पहले यीशु के पास रात को गया था, और 50 सेर के करीब मोर और ऊद मिला हुआ लाया। कितनी अतर लगाई? 50। यीशु की कब्र पर, यीशु के कफन पर, यीशु की कब्र के अंदर और बाहर। निकोदेमुस भी यीशु का शागिर्द था। 50 सेर सवा मन खुशबू लेकर आया ताकि यीशु की कब्र खुशबू से महक जाए। इस खुशबू की पेशन गोई सुलेमान नबी ने 920 साल मसीह के पैदा होने से पहले की थी। तो गज़ल गुजरात किताब 4 बाब उसकी 15-16 में लिखा है कि ऐ बादे शमाल चलिया, अपने बाग पर से गुजर ताकि उसकी खुशबू फैले। तो ऐसा हुआ जहां सवा मन खुशबू लगाई जाए, कितने मीलों तक वो गई होगी। तो यीशु को दफनाने वाले 2 आदमी नजर आ रहे हैं, वो 2 ही यीशु के शागिर्द हैं। तो यीशु 3 दिन कब्रिस्तान के अंदर रहे। तो 3 दिन यीशु ने मनाती की कब्रिस्तान के अंदर। मुकाशवा किताब 6 बाब 9 से 11 में आप पढ़ देता हूं कि वक़्त कम है। बाइबल में लिखा है यीशु 3 दिन कब्रिस्तान के अंदर मनाती करते रहे। जितने मुर्दे थे कब्रिस्तान के अंदर वो जिंदा हो गए। उन्होंने कहा, है मालिक, आए उस्ताद, हम कितनी देर इन कब्रों के अंदर रहेंगे? तो यीशु ने कहा, ये सफ़ेद कपड़े मैं देता हूँ आपको, ये पहनो और थोड़ी देर इंतज़ार करो। जब मैं आसमान पर जाऊंगा तो मैं भी साथ ले जाऊंगा। तो हजारों मुर्दों को यीशु ने 3 दिन में तालीम दी कब्रिस्तान के अंदर। जैसे आप पढ़ते हैं मत्ती की 27 बाब 50 आयत में, जब यीशु सलीब पर था तो उसने कहा, है बाप, इनको माफ कर। तो सब चट्टानें तिड़क गई, सब कब्रें खुल गई और बहुत से मुर्दे कब्रों से निकलकर बाहर आ गए और अपने अपने शहर में आ गए, अपने अपने घर में आ गए। तो इसी बात की नबूवत हिजकिय्याह ने मसीह के पैदा होने से पहले की थी। हिजकिय्याह 37 बाब पहली से 12 तक, आए सूखी हड्डियों मेरी आवाज सुनो, अपनी अपनी जगह पर जमा हो जाओ। वो हर हड्डी अपनी हड्डी के साथ मिल गई। फिर वो कहता है कि अपनी अपनी हड्डी पर खुदा ने इंतज़ाम किया कि उनकी हड्डियों पर नसें आ गई, गोश्त आ गया, चमड़ा आ गया। उसके बाद कोशिश होगी तो फिर खुदा ने कहा, है लोगों, मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूँगा। तो वो सब हड्डियाँ क्या हो गई?
जिंदा होंगे। यीशु ने तो करोड़ों मुर्दों को जिंदा किया है। जब मत्ती की इंजील पढ़ते हैं तो उसकी 27 बाब 50 से 53 तक देखें तो लाखों मुर्दे जिंदा किए यीशु ने। और यीशु ने जब वादा किया जहां मैं हूंगा तुम भी वहां होगे, तो यीशु कहां पर है? आसमान पर। दाऊद नबी ने मसीह के पैदा होने से 1000 साल पहले पेशन गोई की कि बहुत सी कौमों को यीशु मुर्दों में से जिंदा करके आसमान पर ले जाएगा। ज़बूर 68 उसकी 18वीं आयत पढ़ देना। तूने आलम बाला को सौद फरमाया, तू कैदियों को साथ ले गया। कैदियों को कहाँ ले गया? साथ। दाऊद नबी मसीह के इफ्सियों का हक 4 बाब 8वीं आयत। दाऊद नबी कहाँ ले गया? क्या देख रहा है कि यीशु कैदियों को जिंदा करके आसमान पर अपने साथ ले गया। हाँ जी, इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलम बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया। कैदियों को साथ ले गया। पौलुस रसूल ने मसीह के आसमान पर जाने के 26 साल बाद तस्दीक की। वो कहता जब यीशु आसमान पर गए तो जितने भी मुर्दे बाबे आदम से सलीब तक जिंदा की सबको साथ लेके, और ऐसा ही हुआ। अगर आप अमाल की किताब 1 बाब 10वीं देखते हैं तो रसूल जितने थे 120 उन्होंने तस्दीक की। पढ़े। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है इसी तरह फिर आएगा। इसी तरह दोबारा भी आते तो यीशु जैतून के पहाड़ से ऊपर आसमान पर गए 30वीं चोटी से, तो वहां दोबारा आने वाले हैं। इसी वास्ते यीशु ने कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूं। मुबारक है वो जो उस नबूवत की किताब की बातों में अमल करता है। जो कोई लिखा है उस पर अमल करता है। इसीलिए यूहन्ना आरफ ने पतरस के जजीरे में कहा, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, जिन्होंने उसे छेदा था वो भी उसे देखेंगे, और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। यीशु ने फिर यूहन्ना आरफ को जवाब दिया, मुकाशवा किताब 22 बाब की 7वीं आयत में, देख मैं जल्द आने वाला हूं। मुबारक वो है जो इस नबूवत की किताब में लिखी बातों पर अमल करता है। चौथी बार यीशु ने फिर कहा, मुकाशवा 22 बाब की 12वीं आयत में, देख मैं जल्द आने वाला हूं। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि वो जिंदगी के दफ्तर के पास आने का अख्तियार पाएंगे और उन दरवाज़ों से खुदा के शहर में दाखिल होंगे। वो 12 दरवाजे हैं जिनके अंदर यीशु रहता है। वो 12 दरवाजे हैं जिनके अंदर हमारी ज़िंदगी किताब हयात पड़ी है। वो 12 दरवाजे हैं जिनके अंदर खुदा बैठा हुआ है। वो 12 दरवाज़ों के अंदर ये सब कौमें जाएंगी। खुदावंद इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत देगा।